ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے اور چند دن کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے. خیال ہوا کہ آج انہیں ایام کے بارے میں اور ان کی مخصوص عبادتوں کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرتی جائیں. جیسا کہ میں نے پچھلے مہینے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مہینوں اور دنوں سے متعلق جو احکام رکھے ہیں ان کے الگ الگ ذائقے ہیں، ان کی الگ الگ خوشبو ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کے انواع و برکات، اس کی خوشبو کچھ اور ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے. اور یہ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے اس کا امتیاز کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کچھ ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں جو اور سال کے 12 مہینوں کو حاصل نہیں. یہی مہینہ ہے جس پر اسلامی تقویم یعنی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اسی پر سال کا اختتام ہوتا ہے. اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی عبادتوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے کہ جو عبادتیں اور کسی مہینے میں انجام نہیں دی جا سکتی. بہت سی عبادتیں وہ ہیں کہ جو آپ جب چاہیں انجام دے لیں. نماز ہے، نفلی نماز جب چاہیں پڑھ لیں. روزہ ہے، ایسی عبادت ہے کہ چند مخصوص ایام کو چھوڑ کر باقی دنوں میں جس دن چاہیں نفلی روزہ رکھ لیں. صدقہ خیرات ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہیں صدقہ خیرات کر کے اس کی فضیلت حاصل کر لیں. ذکر ہے، تسبیح ہے، ایسی عبادت ہے کہ جب چاہیں کر لیں، جب چاہیں اس کی فضیلت حاصل کر لیں. لیکن 3 عبادتیں ایسی اس مہینے کے اندر رکھی گئی ہیں جو اور دنوں میں نہیں. ایک عبادت حج کی، ایک قربانی کی اور ایک تکبیر تشریف. حج ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ خاص دنوں میں ہی انجام پاتی ہے. دوسرے دنوں میں جا کر کوئی آدمی وہ عبادت انجام دینا چاہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں. عرفے کے دن 9 ذوالحجہ کو عرفات میں آدمی وقوف کرے، یہ عبادت صرف 9 ذوالحجہ کے ساتھ تھا. اور ایسی عبادت اس طرح بنا دی کہ 9 ذوالحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر اور اگلے دن کی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کا وقت ہے. ان میں سے کسی وقت بھی آدمی جا کر عرفات میں وقوف کر لے تو حج ہو جائے گا اس کا. اور چونکہ سال میں ایک مرتبہ انجام پاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ ان اوقات میں سے کسی بھی وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی آدمی عرفات سے گزر جائے تو بھی حج ہو گیا. یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سواری پر سوار ہو کر اور ان اوقات میں زوال آفتاب 9 ذوالحجہ کی زوال آفتاب سے لے کر 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک کسی بھی وقت سواری میں سوار ہو کر چھوٹا ہوا بھی گزر گیا
تو کیا سوتا ہوا بھی گزر گیا تو حج ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا اس واسطے کہ یہ عبادت اور دنوں میں تو انجام پا نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی حج کے لیے نکلا اس کو کسی نہ کسی طرح میں اس کا حج قبول کر لوں گا. تو سوتے ہوئے بھی گزر جائے تو حاجی ہو گیا اور حج کا رکن ادا ہو گیا. لیکن اور دنوں میں 10 دن جا کے اعتکاف کر لو وہاں اسی میدان عرفات میں اسی جبل رحمت پر 10 دن اعتکاف کر لو تو بھی حج کی عبادت انجام نہیں ہوتی. 10, 11, 12 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت قرار دی کہ وہ جمرات ہے منا کے اندر تو جا کر اس کے اوپر کنکریاں ماری جاتی ہیں 7 کنکریاں. تو ان 3 دنوں کے اندر جا کر مارے انسان تو عبادت اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر و ثواب. لیکن سارے سال وہ جمرات خالی پڑے ہوئے ہیں کوئی جا کر وہ جتنی بھی کنکریاں مارے ان جمرات کے اوپر اس کی کوئی قیمت نہیں وہ کوئی عبادت. ان دنوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت. اور بتلانا در حقیقت یہ ہے یہی نقطہ در حقیقت سمجھنے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اتار دے کہ کسی بھی عمل میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا ہے. اصل قیمت ہے اللہ کے حکم کی اطاعت اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. جو کام اللہ کے حکم کی اطاعت میں کیا جائے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اجر و ثواب کا موجب ہے اس کے ذریعے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن کوئی آدمی اپنی طرف سے گھڑ کے کوئی راستہ بنا لے اور وہ کام کرنا شروع کر دے ظاہر میں کتنا ہی وہ کام اچھا لگتا ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں اس واسطے کہ وہ نہ اطاعت کے طور پر کیا جا رہا ہے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کیا. یہی فرق ہے بدعت میں اور سنت. سنت وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اس سے ہٹ کر کوئی آدمی اپنا طریقہ گھڑ لے اور اپنا طریقہ پیدا کر لے کہ میں یوں کروں گا تو وہ چاہے کتنا ہی بظاہر اچھا لگتا ہو لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں مقبول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. لہٰذا جتنے بھی بدعات کے اعمال ہوتے ہیں بدعات جتنی بھی ہیں دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے. بھائی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں قرآن خوانی کر رہے ہیں 30ویں دن تیجا ہے 10واں ہے 40واں ہے تو بیٹھ کے قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں نا تو قرآن شریف پڑھنے کو بظاہر دیکھنے میں ایک اچھا عمل معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ 30ویں دن کو خاص کر کے اور اس میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا تھا. ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تو یہ سنت نہ ہوئی یہ بدعت ہو اور بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو گیا. اس سے بجائے فائدے کے ثواب ملنے کے گناہ لازم آ گیا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص مغرب میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں. کوئی شخص یہ چاہے یہ سوچے کہ بھائی 3 رکعتیں ذرا کچھ اور سا عدد ہے تو اس 3 کے بجائے چلو 4 پڑھ لیں. 3 کے بجائے 1 رکعت کا اور اضافہ کر کے 4 رکعتیں پڑھ لیں مغرب کی. تو بظاہر دیکھنے میں تو اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا 1 رکعت زیادہ پڑھی قیام زیادہ کیا قرات زیادہ کی سجدہ زیادہ کیا رکوع زیادہ کیا. لیکن یہ 1 رکعت جو اس نے اپنی طرف سے بڑھا کر پڑھی نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ وہ 3 کو بھی لے ڈوبے گی. وہ 3 بھی بیکار گئی اس واسطے کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا اس سے ہٹ کر اپنا طریقہ خود کر لیا، تو یہ بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا، وہ نماز ہی مغرب کی قبول ہی نہیں۔ تو سارے بدعات کا حال یہ ہے۔ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، حضرت شاہ رضی صاحب دعا جو رحمت اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ وہ تشریف لائے اور آ کر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، بڑا عجیب و غریب۔ خواب یہ سنایا کہ میں نے حضرت والد صاحب سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کو، یعنی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، دیکھا کہ آپ کسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں بلیک بورڈ کے سامنے، اور ایک مجمع ہے ان کے سامنے جیسے کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے اس طرح درس دے رہے ہیں۔ تو آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر ایک کا ہنسا بنایا، پوچھا لوگوں سے کہ بھائی یہ کیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک ہے۔ اب اس کے دائیں طرف ایک نقطہ لگا دیا، پوچھا یہ کیا ہو گیا، یہ 10 ہو گئے۔ پھر ایک نقطہ اور لگا دیا، اب کیا ہوا، 100 ہو گئے۔ پھر ایک نقطہ اور لگا دیا، 1000 ہو گئے، اور لگا دیا 10,000 ہو گئے۔ فرمایا کہ جتنے نقطے دائیں طرف لگاتے جاؤ گے تو اس میں 10 گنا اضافہ ہوتا جائے گا، 1 سے 10، 10 سے 100، 100 سے 1000، 1000 سے 10,000، 10,000 سے لاکھ، بڑھتا چلا جائے گا۔ اب وہ سارے نقطے مٹا دیے، مٹ گئے۔ اب دائیں طرف کے بجائے بائیں طرف نقطہ لگایا، وہی نقطہ دائیں کے بجائے بائیں طرف لگایا، پوچھا اب یہ کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ اب وہ ہو گیا 8.1، یعنی 1 کا 10واں حصہ، اور لگا تو 8.01 یعنی 100واں حصہ، اور لگا تو 8.01 یعنی 1000واں حصہ۔ تو ادھر نقطے لگاؤ بائیں طرف، تو بجائے بڑھنے کے وہ ایک جو تھا وہ بھی گھٹتا چلا جا رہا ہے، گھٹتا چلا جا رہا ہے، 10واں حصہ ہوا تو 100واں ہوا، پھر 1000واں ہوا، پھر لاکھواں ہوا، یا پھر فرمایا جو دائیں طرف نقطے لگ رہے ہیں جن سے کہ ایک کا عدد بڑھ رہا ہے یہ ہے سنت کے اعمال، اور بائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ ہے بدعت کے اعمال۔ کہ سنت کے جو اعمال ہیں وہ کرتے چلے جاؤ گے تو ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، فضیلت بڑھتی چلی جائے گی، اور بائیں طرف لگاتے چلے جاؤ گے تو یہ بدعت ہوتا جائے گا، اور وہ ایک کے ہنسے کو بھی لے ڈوبے گا۔ فرمایا میں خواب میں دیکھا کہ آپ اس طرح سمجھا رہے ہیں سنت اور بدعت، تو عجیب خواب دیکھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سنت اور بدعت کی اس سے بہتر تشریح اور نہیں ہو سکتی۔ تو سارا معاملہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں کچھ بھی نہیں رکھا، ان کے حکم میں ہے اور ان کے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہے۔ اب کی طرف سے گھر کے آدمی اعتراض کر چل پڑے اس کی کوئی قوت نہیں۔ میں اب کیا کرتا ہوں کہ یہ حج کے سلسلے میں بڑا ایک سبق آموز بات یہ ہے، ابھی 2-3 دن کے بعد جب 8 تاریخ آئے گی ذی الحجہ کی، تو سارے حجاج جو ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں ان کو حکم یہ ہوگا کہ جاؤ مینا، اور مینا میں جا کر رہو 1 دن 1 رات۔ سب لوگ مسجد حرام چھوڑ کے اور مینا میں جا کے بس جائیں گے۔ مینا میں کوئی عبادت نہیں وہاں پر اس دن، نہ رمی کرنی، نہ وقوف کرنا، نہ کوئی اور عبادت۔ بس حکم یہ ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 نمازیں جا کے مینا میں پڑھو۔ بھئی اچھے خاصے رہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھ رہے تھے، ہر نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر مل رہا تھا، اور وہاں کوئی کام ملے مینا میں پتہ نہیں، چھوڑو مسجد حرام کو چھوڑو اور جا کے وہاں جنگل میں پڑھو، اور نمازیں وہاں جا کے پڑھو 5۔ کوئی کہنے لگے صاحب اچھا خاصے ہم تو مسجد حرام میں تھے، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا تھا، وہاں جنگل میں کیا ملے گا؟ تو کوئی شخص یہ چاہے کہ نہیں میں آج نہیں جاتا، میں تو 1 لاکھ نمازیں 5 کا ثواب حاصل کر کے 5 نمازیں 5 لاکھ کے برابر پڑھ کے اور پھر جاؤں گا وقوف کرنے۔
تو وہ 1 لاکھ کا نماز کا ثواب تو کیا ملتا، اور الٹا کر کے سنت کا گناہگار ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم مسجد حرام میں بے شک 1 لاکھ نمازوں کی فضیلت ہے، لیکن اس لیے ہے کہ ہم نے کہا ہے۔ جب تک ہم نے کہا کہ یہاں پر فضیلت ہے اس وقت تک 1 لاکھ نمازوں کی فضیلت ہے، اور جب ہم نے کہہ دیا کہ توڑو اور جا کر جنگل میں پڑھو تو اب جنگل میں وہ ثواب ملے گا تم کو جو مسجد حرام میں نہیں ملے گا۔ تو نہ ان پتھروں میں کچھ رکھا ہے، نہ عمارت میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے، اصل چیز تو ہمارا حکم ہے۔ جب ہم حکم دے دیں اس وقت ہر چیز میں فضیلت آ جاتی ہے، اور جب ہمارا حکم نہ ہو تو کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ پتھر ہے۔ تو حج میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھائی ہے۔ آج جا کے کر لو رمی، خالی پڑا ہے میدان، اس دن تو کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، آج جا کے کر لو، لیکن آج کرو گے تو کوئی فضیلت نہیں، کوئی ثواب نہیں، بلکہ اگر عبادت سمجھ کے کرو گے تو بدعت کا گناہ ہوگا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان اعمال میں کوئی ذات میں، نہ کسی عمل میں کوئی ذات میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی عمارت میں رکھا ہے، نہ کسی دن میں رکھا ہے، نہ کسی جگہ میں رکھا ہے، جو کچھ ہے ہمارے حکم کی اطاعت میں۔ تو یہ ایک سبق زبردست ہے جو حج کے ایام میں دیا جاتا ہے، اور سمجھایا جاتا ہے کہ بظاہر اگر دیکھو تو کوئی عقل کا کام ہے کہ ایک پتھر کو جا کے کنکریاں مارے، وہ پتھر کو شیطان چھوڑے گے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہے، اور شیطان سمجھ کے اس کے اوپر اتنا غصہ نکالتے اس کے اوپر وہ کنکریاں تو کیا جوتے لگ تک مار دیتے ہیں لوگ لے جاتے ہیں، حالانکہ وہ نہ شیطان ہے نہ کچھ ہے، وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے علامت بنا دی، اور کنکریاں مارے۔ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی، ہوش و آواز رکھنے والا عقل مند آدمی، اور اس دیوانگی میں مبتلا ہے کہ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھائے گا اور کنکریاں اٹھا کر لا کر ان جمرات کے اوپر، ان پتھروں کے اوپر مارے گا۔ عقل کے کسی میزان میں تول کے دیکھ لو اس عمل کو، بظاہر تو عقل کی کوئی بات نظر آتی، لیکن سکھایا جا رہا ہے کہ جب ہمارا حکم آ جائے، ہم کہیں کہ یہ کام کرو، تو چاہے وہ کام دیوانگی کا کام معلوم ہو، عقل کے خلاف نظر آئے، تو بھی تمہاری عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ وہی دیوانگی کا کام کرو۔ اس دیوانہ کے دیوانہ نہ سن، اس فرزانہ کے فرزانہ نہ سن۔ دیوانہ وہ ہے جو یہ دیوانگی کا کام نہ کرے، اس واسطے کہ اس دیوانگی کے کام کا حکم ہم نے دیا، جب ہم نے دیا تو اب وہ دیوانگی ہی فرزانگی ہے، وہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اب یہ کیا کہ صاحب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہے لمبے، اچھا خاصا باوقار آدمی، اور 2 میلیں افضلی کے درمیان آیا تو معلوم ہوا کہ صاحب بھاگتا جا رہا ہے، دیکھنے میں ایک کوئی بے مقصد کام نظر آتا ہے بظاہر عقل کے اعتبار سے دیکھو تو، اور جو واقعہ ہوا تھا ہو گیا۔ حضرت حاضرہ نے چکر لگائے تھے صفا مروہ کے درمیان، ایک مقصد سے لگائے تھے، پانی کی تلاش میں لگائے تھے، تمہارے تو وہاں پانی کے کولروں کے ذخیرے جمع ہے مسجد حرام میں، تو تم کیوں بھاگ رہے ہو صفا کے مروہ سے؟ لیکن اس لیے بھاگے کہ ہم نے حکم دے دیا کہ اب تمہارے لیے عبادت ہی یہ ہے کہ بھاگو، دوڑو، ان کے نقل اتارو۔ ایک ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ارکان کے اندر یہ بات، یہ سبق دیا ہے کہ ہمارے حکم میں ہے جو کچھ ہے، اور ہمارا حکم آنے کے بعد پھر اس کی حکمت مصلحت تلاش کرنے کی حاجت نہیں، تنہا یہ حکمت کافی ہے کہ ہم نے حکم دیا۔ جب ہم نے حکم دیا تو بس وہی حکمت ہے، وہی مصلحت ہے، وہی عقل ہے، وہی فرزانگی ہے۔ سارا سبق یہ دیا جا رہا ہے اس حج کے اندر۔ تو ایک عبادت جو اس ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے عاشقی کی عبادت، عاشقانہ عبادت، کہ آدمی دیوانہ وار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں چل رہا ہے۔ عام دنوں کے اندر حکم یہ ہے کہ بھائی بال رکھے ہیں تو بالوں کو ذرا صاف ستھرا کر کے رکھو، اور ایسی بے ڈھنگا نہ رکھو،
بالوں کا بھی حق ہے، جو اگر بال رکھے ہوئے ہیں تو ان کا حق ہے کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ لیکن حج کے زمانے میں فرمایا حاج الشعر التصل، حاج وہ ہے، حج کرنے والا وہ ہے جو پراگندہ بال ہو اور تفل میلا کچیلا ہو۔ اس واسطے کہ آج ہم نے تمہیں حکم یہ دیا ہے کہ اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرو، دیوانگی کا اظہار کرو۔ تو آج ہم نے سارے قاعدے توڑ دیے، ایک ایک قاعدہ توڑ کے تمہیں دکھایا۔ عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ نماز کو خبردار، نماز کو اپنے وقت سے مؤخر نہ کرنا، کوئی نماز وقت سے مؤخر نہ ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو اللہ تعالیٰ نے وقت کا پابند بنایا، اور نماز کو وقت سے مؤخر کرنا بلا عذر بڑا زبردست گناہ ہے کبیرہ، جس کے اوپر سخت وعیدیں قرآن و حدیث سے وارد ہوئی۔ لیکن عرفات میں کہتے ہیں صاحب ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز پڑھو، ابھی عصر کا وقت نہیں آیا لیکن ظہر کے ساتھ عصر ملا کے پڑھو، عصر کا وقت چھوڑو۔ جب وہاں سے چلو عرفات سے مزدلفہ کی طرف، تو عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ سورج غروب ہوگا جلدی سے جلدی نماز پڑھو مغرب کی، اور مغرب کی نماز کے اندر تاخیر کرنا اور نمازوں کے اندر کے مقابلے میں اور زیادہ برا ہے۔ لیکن اس دن حکم یہ ہے کہ نہیں، مغرب کی نماز اپنے وقت پہ نہیں پڑھنی، مزدلفہ جا کر عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے روانہ ہوئے، غروب آفتاب کے فوراً بعد روانہ ہوئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، ان کا تو کام یہ تھا کہ جب وقت آ جائے تو اذان کہیں اور نماز کا انتظام کریں۔ تو وہ بے چین ہو رہے ہیں کہ ابھی مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں، تو بے چینی کے عالم میں جا کر کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، یا پھر نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز آگے پڑھے، نماز آگے آئے گی۔ اور کچھ چلے، وہ سوچا کہ چلو شاید کچھ دیر چلنے کے بعد پھر پڑھیں گے، پھر آئے الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز آگے ہوگی۔ اب وہ بےچین ہو رہے، بےتاب ہو رہے کہ مغرب کا وقت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاکید فرمائی ہے کہ مغرب کی نماز جلدی سے جلدی ادا کرو، اور آپ آج کوئی پرواہ نہیں، آپ کیا جا رہے ہیں؟ بے چین ہو کر بار بار کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الصلاۃ امامک، یہاں تک کہ جب مزدلفہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھتے۔ تو ایک قاعدے کو توڑ رہے ہیں حج کے اندر، یہ سکھانے کے لیے کہ یہ وقت کی جو تاکید تھی وہ بھی اس وجہ سے تھی کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ نماز وقت پر صحیح وقت پر پڑھو۔ جب ہم کہتے کہ نہیں واقع کرو تو اب اس وقت کی کوئی قیمت نہیں۔ اب اگر کون سا مغرب کی نماز اس روز حج کے دن مغرب کی نماز اپنے وقت پر ادا کرے عشاء سے پہلے، بظاہر تو بڑا پابند آدمی ہے کہ جو نماز کے وقت کا لحاظ کر رہا ہے اور اس کے لیے پہلے کر رہا ہے، لیکن اگر اپنے وقت پر پڑھے گا گناہ گار ہوگا، ثواب ملنا درکنار گناہ گار ہوگا۔ اس واسطے کہ آج نماز کا وقت وہ مغرب کا نہیں رہا، آج عشاء کے ساتھ مل کر پڑھانا ہی ثواب ہے، وہی اجر رکھتا ہے۔ اس واسطے کا حکم آج بتائے قدم قدم پر اللہ جل جلالہ نے اس عبادت کے اندر یہ بات دکھائی ہے کہ قاعدے کو توڑا ہے جگہ جگہ، اس لیے توڑا ہے تاکہ کوئی اس طرح سمجھ بیٹھے کہ ان چیزوں میں بذات خود کچھ رکھتا ہے اور ان چیزوں کی بذات خود کوئی اہمیت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اہمیت ہے وہ ہمارے حکم کی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک عبادت جو اس ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے وہ ہے حج کی۔ دوسری عبادت جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے اور دنوں میں وہ عبادت نہیں ہے وہ ہے تکبیر تشریف، جو عرفے کے دن فجر کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور ایام تشریف یعنی 13 تاریخ کی عصر تک جاری ہے۔ ہر نماز کے بعد ہر بالغ
آدمی پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریف پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر پڑھنا ہر شخص پر واجب ہے، ہر نماز، فرض نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد۔ ہمارے جی واجب میں وتر بھی نہیں، واجب سے مراد عید کی نماز ہے، یہ سب تو عشاء کے توابع میں سے ہے، لیکن عید کی نماز ہے اس کے بعد ہے، عید کی نماز واجب ہے، اس کے بعد بھی تکبیر تشریف ضروری ہے۔ تو یہ تکبیر تشریف جو پڑھی جاتی ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دن جو ہے نا، یہ جو یوم عرفہ سے شروع ہوتے ہیں اور ایام تشریف پر جا کر ختم ہوتے ہیں، یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ کی کبریائی کا اظہار اور کبریائی کا بیان اور اس کا اعتراف، یہ ان دنوں کی خاص عبادت ہے، اللہ کے بڑائی کا اظہار۔ تو اس کے لیے تکبیر تشریف ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کریں گے، اور تکبیر تشریف، تو تکبیر تشریف میں اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا بیان ہے، اس کی کبریائی کا بیان ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان دنوں کو اس بات کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے، اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہی مسنون ہے، اس کو آہستہ سے نہیں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں الٹی گنگا ایسی بہتی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں سنت یہ ہے کہ آہستگی سے پڑھا جائے، اس میں تو لوگ زور زور پڑھتے ہیں، اور جہاں حکم یہ ہے کہ نہیں زور سے پڑھو تو وہاں آواز ہی نہیں نکلتی۔ تو تکبیر تشریف جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھنا واجب، پڑھنا واجب ہے، بلند آواز سے پڑھنا مسنون ہے۔ تو اس کو بلند آواز سے ہی پڑھنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو بھی سنائی دے کہ آپ نے پڑھا ہے، ایسی آواز۔ البتہ خواتین کے لیے آہستگی کے ساتھ پڑھنا خواتین کو چاہیے۔ خواتین کے ذمے تکبیر تشریف واجب ہے یا نہیں، اس میں ہمارے علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ خواتین کو بھی پڑھنی چاہیے گھروں کے اندر، چاہے وہ جماعت جماعت سے تو نہیں پڑھتی، آہستگی علیحدہ پڑھتی ہیں، لیکن اپنی علیحدہ نمازوں میں بھی تکبیر تشریف پڑھنا ان کے ذمہ بھی ہے اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے، البتہ آہستہ آواز سے پڑھیں۔ اب یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں اگر خود یاد نہیں رہا تو دوسروں نے پڑھ دیا، اس سے یاد آ جاتا ہے۔ خواتین بیچاری گھر میں پڑھتی ہیں تو بعض اوقات یاد نہیں رہتا، تو اس واسطے اس کا اہتمام کرنا چاہیے خواتین کو بھی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ پر لکھ کے لٹکا لیں اللہ اکبر، تاکہ یہ واجب ان کا بھی ادا ہو جائے، یہ کرنا چاہیے۔ یہ تکبیر بھی ایسا عمل ہے کہ جو صرف انہی دنوں میں ہے، عرفے کی فجر سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک، اور دنوں میں نماز کے بعد اس طرح بلند آواز سے پڑھنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں کے ساتھ خاص کیا ہے، اور چونکہ انہی دنوں کے ساتھ خاص کیا ہے لہذا اس کو یہ جتنی عبادتیں ہیں جو ان دنوں کے لیے خاص ہیں ان کو خاص ذوق و شوق کے ساتھ انجام دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی خصوصیت رکھی ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں بھی وہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس کے ہمارا برکات